ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑوں سے اور چمکتی ہوئی ندی کے درمیان بسا ہوا تھا، وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ وہ فطرت سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن کسی بھی چیز سے زیادہ وہ مچھلی سے محبت کرتی تھی۔ اس کے گاؤں سے گزرنے والا دریا اس کی پسندیدہ جگہ تھی اور ہر صبح وہ اس کے کنارے بیٹھ جاتی، ہر کرسٹل صاف پانی سے جھانکتی، مچھلی کے دھاروں کے ذریعے خوبصورتی سے گزرنے کے انداز میں جادوئی کرتی۔ ایک دن جب لیلا دریا کے کنارے بیٹھی تھی، اس نے کچھ مختلف دیکھا۔ ایک چمکتی ہوئی مچھلی جس کی سنہری ترازو اور گہری نیلی آنکھیں تھیں۔ یہ سب سے خوبصورت مچھلی تھی جو اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ مچھلی سورج کی روشنی میں چمکتی دکھائی دے رہی تھی اور جیسے جیسے وہ قریب آئی، اس نے سیدھی لیلا کی طرف دیکھا جیسے وہ بولنا چاہتی ہو، ہیلو چھوٹا لیلا۔ کے ذہن میں ایک نرم سریلی آواز گونجی۔ سنہری مچھلی کی آواز کو محسوس کرتے ہوئے وہ کانپ گئی۔ تم بات کر سکتی ہو؟ اس نے سرگوشی کی، آنکھیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں کوئی عام مچھلی نہیں ہوں، میں بہت نیچے کی طرف جادوئی مچھلی ہوں جہاں جادو کے ساتھ پانی بہتا ہے، مچھلی نے جواب دیا۔ لیکن اب میں یہاں دریا کے اس حصے میں پھنس گئی ہوں اور مچھلی، مجھے گھر واپس آنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیلا کا دل ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ آگے میں دریا جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر کا راستہ شاخوں نے بند کر دیا ہے۔ اگر تم راستہ صاف کر دو تو میں واپس آ جاؤں گی، مچھلی نے وضاحت کی۔ بغیر کسی گھبراہٹ کے لیلا واپس گاؤں بھاگی اور بوڑھے مچھیروں سے لکڑی کی ایک چھوٹی کشتی ادھار لی۔ اس نے اس جگہ کی طرف احتیاطاً پیدل کیا۔ اس نے سنہری مچھلی کو دیکھا۔ جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ وہ شاخ پانی میں الجھی ہوئی تھی۔ لیکن چھوٹی بچی کے لیے یہ مشکل کام تھا، لیکن لیلا پرعزم تھی۔ اس نے شاخوں کو دھکیلنے اور کھینچنے کے لیے ایک لمبی چھڑی کا استعمال کیا جب تک کہ پانی مکمل طور پر نہ بہہ جائے۔ جب وہ کام کر چکی تو اس نے فخر اور جوش کا ایک رش محسوس کیا۔ وہ جلدی سے سنہری مچھلی کے پاس واپس آئی۔ یہ اب واضح ہے کہ اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ مچھلی کی آنکھیں شکر سے چمک اٹھیں۔ شکریہ لیلا، آپ کے پاس ایک مہربان اور بہادر دل ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مچھلی، شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آپ کی خوشی کا اظہار کروں گی۔ لیلا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے مسکرا کر کہا، کاش یہ دریا ہمیشہ صاف اور خوبصورت رہے تاکہ مچھلیاں خوبصورت رہیں اور محفوظ رہیں اور خوش رہیں۔ سنہری مچھلی پانی میں گھوم رہی تھی اور دریا ایک نرم سنہری روشنی پھیل رہا تھا۔ تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، دریا ہمیشہ تمہارے دل کی طرح پاکیزہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مچھلی ہوا میں اچھل پڑی اور نیچے کی طرف غائب ہو گئی۔ اس کی سنہری ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس دن سے دریا کو جادو کی ندی کے نام سے جانا جانے لگا اور لیلا بڑی ہو کر گاؤں کے سبھی لوگوں کے ساتھ خوبصورت مچھلیوں کی کہانیاں سنانے لگی۔ دیہاتی دریا کی دیکھ بھال کرتے تھے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ صاف ستھرا اور زندگی سے بھرپور رہا، اور جب بھی لیلا دریا کے کنارے جاتی وہ جان کر مسکرا دیتی کہ نیچے کی طرف کہیں ایک خوبصورت سنہری مچھلی اپنی جادوئی گھر میں خوش محسوس کر رہی ہے۔